والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق اللہ العظیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گزشتہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پر ندامت اور افسوس عمر کے کسی بھی حصے میں ہو جائے بڑی غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. عمر کے کسی بھی حصے میں اگر گزشتہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہو جائے، پچھتاوا اور افسوس ہونے لگے کہ میں نے یہ غلطیاں کیوں کی تھیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ندامت اور افسوس عمر کے کسی بھی حصے میں ہو جائے، یہ بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو ہم توبہ کا آغاز بھی کہہ سکتے ہیں. رجوع الی اللہ اور توبہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ابتدا وہ ہمیشہ افسوس سے ہوتی ہے، ندامت و شرمندگی سے ہوتی ہے. جس کو اپنے کیے ہوئے گناہوں اور اپنی کی ہوئی غلطیوں پر ندامت نہ ہو، احساس پیدا نہ ہو، اس کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا، یہ سیدھے راستے پر چلے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی، دیکھنے کی قوت، اس سے بینائی سلب کر لی ہے. اب اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ اجالا کہاں ہے اور اندھیرا کہاں ہے. اجالے اور اندھیرے کے درمیان فرق کی قوت اس سے چھین لی گئی ہے، واپس لے لی گئی ہے، جس سے کبھی احساس سے ندامت نہ ہو، افسوس نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ نہ ہو، پشیمان نہ ہو. اس کی توبہ کا راستہ بند ہے، توبہ کا دروازہ بند ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ. لیکن پلٹنا ایسا نہ ہو کہ ایک دن پلٹ آئے اور پھر دوسرے دن پھر واپس چلے گئے. ایک دن تم پلٹ آئے اور دوسرے دن پھر دوبارہ واپس ہو گئے، تیسرے دن پھر پلٹ آئے، چوتھے دن پھر واپس ہو گئے. ایک ہفتے تک گناہوں سے رکے رہے، پھر اگلا پورا مہینہ گناہوں میں گزر گیا، پھر تم اللہ کی طرف پلٹ آئے اور پھر کچھ دن توبہ پر قائم رہے، پھر واپس پلٹ گئے. ایسی توبہ نہیں، ایسا رجوع نہیں، ایسا پلٹنا یہ تمہیں گناہوں پر تمہیں قائم رکھنے کے لیے اور زیادہ مبید اور معاون ثابت ہوگا. تمہاری طرف سے ایسا پلٹنا چاہیے جس میں استقامت ہو، جس میں استمرار ہو، دوام ہو، ہمیشگی ہو. کہ ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹ کر آئے ہو تو ذہن کے کسی خانے میں یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر واپس جاؤ گے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے
کہ اگر کسی گناہ سے ایک دفعہ سچی توبہ کی ہے تو دوبارہ گناہ کرنے کا خیال، دوبارہ گناہ کرنے کا تصور ذہن کے کسی خانے میں نہ ہو، دل کے کسی کونے میں نہ ہو کہ دوبارہ بھی پلٹ کر جاؤں گا، یا اگر اللہ تعالی نے توفیق دی تو نیکی پر قائم رہوں گا، اور اگر اللہ کی توفیق نہ ہوئی تو پھر مشکل ہے۔ یہ مردان خدا کی ہمت نہیں ہے، اللہ کے خاص بندوں کی ہمت اور ان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے، جو واقعی اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، جب وہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہیں، اپنی ہمت کو جواں رکھتے ہیں، اپنی ہمت کو بلند رکھتے ہیں۔ دوبارہ اس گناہ کرنے کا خیال تو دور کی بات، ان کے ذہن کے خانے میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو نیکی پر قائم رہیں گے، توفیق نہ دی تو واپس پلٹ جائیں گے۔ یہ توفیق پر اعتماد نہیں بلکہ خود اپنی ہمت کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اس بات کو آپ تھوڑی گہرائی کے ساتھ سمجھیے تاکہ اصل مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم بعض دفعہ گناہوں سے توبہ اس زاویے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ میری کیا طاقت کہ میں گناہ سے بچ سکوں، مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ میں گناہ سے بچ سکوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا تو بچوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بچائے تو میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ ایک حد تک عقیدے کے زاویے میں یہ بات بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ ہم اس عقیدے کے اظہار کے لیے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت، گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے پھرنے، گناہوں سے پلٹنے کی ساری کی ساری توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ لا حول کا معنی ہے۔ حول کا مطلب ہوتا ہے پھرنا۔ لا حول اے لا حول عن المعصیت، لا حول عن الشر، کہ میں شر سے، نقصان سے، گناہ سے نہیں پھر سکتا، میں اس سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ کی توفیق ہوئی تو ٹھیک، ورنہ مشکل۔ ولا قوت، اور نیکی کرنے کی قوت، لا قوت الی الخیر، لا قوت الی البر، لا قوت الی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی طرف فرما برداری کی قوت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر حاصل کرنے کی قوت مجھ میں نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر توفیق ہو گئی قوت کی، طاقت کی، تو ٹھیک ہے۔ تو ایک حد تک عقیدے کی زبان میں یہ بات درست ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ارادہ خیر ہوا تو بندہ نیکی کی طرف چلے گا، اور اگر خدا نخواستہ انسان ہی کے عمل کی بدولت، انسان ہی کے عمل کی وجہ سے اگر اللہ پاک کی ناراضگی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نگاہ رحمت اٹھا لی تو بندے کو گناہوں سے کون بچا سکتا ہے؟ ابلیس کے بارے میں سوچئے، شیطان ابلیس کے بارے میں، کہ فرشتوں میں رہنے والا شخص تھا، اگرچہ جنات میں سے تھا اور جن تھا، لیکن فرشتوں میں رہنے والا تھا۔ فرشتوں سے بڑھ کر تو کوئی سنگت نوری لوگوں کی سنگت تھی۔ اللہ کے فرشتے نور سے بنے ہیں، نور والے لوگوں کے درمیان رہتا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں اور اس کی فطرت میں، اس کی طینت میں، اس کی جبلت میں شر تھا، اس کی جبلت میں معصیت تھی، اس کی جبلت میں کبر تھا، اس کی جبلت میں انکار تھا، اس کی جبلت اور فطرت میں تمرد تھا، سرکشی تھی، انانیت تھی، لہذا اتنے اچھے لوگوں کی سنگت بھی اسے بدل نہ سکی۔ فطرت میں تمرد تھا، اس کی طینت میں سرکشی تھی،
اس کی گھٹی میں انانیت تھی، ابا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا کہ انکار تو اس کی طبیعت میں تھا، واستکبر اور تکبر کیا کہ تکبر کا وہ مجسم پیکر تھا۔ تکبر کو اگر کسی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ ابلیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب توفیق خیر نہ ہوئی تو اللہ کے فرشتوں کی سنگت بھی اسے بدل نہ سکی، اسے خیر کی طرف نہ لے جا سکی۔ تو بنیادی بات تو یقیناً عقیدے کی یہی ہے کہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہے۔ وہ بندے کے بارے میں ارادہ خیر کر لے تو بندہ نیکی کی طرف بڑھا چلا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی رحمت اٹھ جائے تو بندہ پھر گناہوں کی طرف دھکیلا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں گناہوں کو چھوڑ تو رہا ہوں مگر میرا بس نہیں ہے، میں تو بے بس ہوں، مجبور ہوں، اپنی ہمت کو ہم شامل نہیں کرتے، اپنی سعی کو اور اپنے اوپر حوصلہ، بھروسہ اور اعتماد نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے کہ جب آپ کسی شے کے بارے میں اپنی ہمت آپ کی جواب دے جائے کہ یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتا، یہ کام تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اتنا آسان ہو کہ اس کی آسانی کا کوئی جواب نہ ہو، اتنا آسان ہو، لیکن اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیے کہ اگر 1 فٹ کے فاصلے پر پانی کا ایک گلاس ہی کیوں نہ رکھا ہو اور ہمیں وہ اٹھا کر پینا ہو، بس اتنا آسان کام ہے، لیکن ہماری طبیعت اور اندر سے ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ 1 فٹ کے فاصلے پر پانی کا گلاس وہ بھی ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اندر سے یہ کیفیت بن گئی اور اندر سے خیال طاری ہو گیا، اندر سے یہ تصور پیدا ہو گیا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیں، کتنے ایسے بیمار ہوتے ہیں جو صحت یاب ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں صحت یاب ہے، بیماری ختم ہو چکی ہے، مگر وہ چلنے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے۔ ہم چل نہیں سکتے، میری ٹانگوں میں ہمت نہیں ہے، حالانکہ ہمت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن جب ذہن یہ بن گیا ہے کہ میں کر نہیں سکتا تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ بس پھر معذور ہی رہے گا وہ شخص جس کی اپنی ہمت اندر سے نہ ہو۔ تو بالکل ایسے ہی گناہوں کو چھوڑنے کا معاملہ ہے۔ اگر ہم گناہوں کے چھوڑنے کے معاملے میں اور نیکیوں کے کرنے کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کرنے کے معاملے میں بالکل ہاتھ کھڑے کرنے اٹھا لیں کہ مجھ میں کہاں طاقت، مجھ میں کہاں ہمت، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر لے گا مگر گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس سے دنیا کا بڑے سے بڑا کام کرا لو، وہ تیار ہے، لیکن مسجد تک چند فرلانگ کے فاصلے پر مسجد ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اسے کہا جائے تو ایسے ہے جیسے کہ پہاڑوں کے تلے اس کا جسم آ گیا ہو، بڑا بوجھل ہو جاتا ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، پاؤں جواب نہیں دیتے، پاؤں جواب دے دیتے ہیں، اس میں ایک قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں۔ اسے یہ کہا گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے چلو۔ تو بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان خود ہی ارادہ نہ کرے اور اپنے ارادے پر اسے بھروسہ نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ دین کا ہے نہ وہ دنیا کا ہے۔ اور اگر انسان میں خود اس کے اندر اپنی ذات پر اعتماد ہو، اپنی ذات پر بھروسہ ہو، اللہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھروسہ ضروری ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ دین میں یہ ہے کہ سارا کا سارا بھروسہ اللہ پر کرو اور پھر خود انسان کچھ بھی نہ کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ اولی بھروسہ اللہ پر ہے، مگر بات اس کے کہ انسان کوشش میں سر دڑ کی بازی لگا دے۔
انسان کی کوشش بھرپور ہو، انسان اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کر دے کسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، کسی بلند و بالا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ساری صلاحیتیں صرف کر دے، پھر بھروسہ اللہ پر کرے، یہ ایمان والا بھروسہ ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پاک کا ارشاد ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، بس جب تمہارا عزم پختہ ہو جائے کسی کام کو کرنے کا، صرف ارادہ نہ ہو بلکہ عزم پختہ ہو جائے۔ ارادے اور عزم میں فرق ہوتا ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں چاہت پیدا ہو گئی، یہ ارادہ ہے، اور عزم یہ ہے کہ آپ نے کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں، یہ عزم ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صرف ارادہ کر کے ہم پر بھروسہ نہ کرو، صرف ارادہ کر کے ہم پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ جس کام کو کرنے کا ارادہ ہے اپنی ساری کوشش لگا دو، ہم نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں وہ صرف کر دو، اپنی ذہنی جسمانی ساری قوتیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وہ صرف کرو، اور اس کے بعد پھر فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم دنیا کے کاموں میں تو سارا بھروسہ، ساری کوشش کرتے ہیں، بھروسہ بھی اللہ پر نہیں کرتے، اور دین کے معاملات میں ہم کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ آپ نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا، خود ہم بھی ایک دوسرے کے سامنے استعمال کرتے ہیں۔ 30 سال ہو گئے، آپ پر حج فرض ہے، آپ نے ابھی تک حج نہیں کیا، کمال بات ہے۔ آپ کو ادھر پراپرٹی خریدنی ہے، ادھر جائیداد بنانی ہے، اس بچے کا فیوچر کرنا ہے، لیکن 30 سال ہو گئے، حج فرض ہونے کے باوجود اس صاحب استطاعت نے حج نہیں کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر حج کرنے سے پہلے اگر موت واقع ہو گئی تو گویا کہ ایک حج اس پر، ایک فرض اس پر ذمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے، سخت جلال ہے اس بندے پر جو کسی فرض کو نہ کرے، اور یہ تو حج کا فرض تھا۔ ٹھیک ہے کہ زندگی میں حج کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ 30 سال کے بعد بھی آپ کو زندگی مل سکتی ہے؟ اگلے لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے تو 30 سال گزار دیے اور حج نہیں کیا، حالانکہ حج فرض تھا۔ چلو حج کی مثال تو ایک بہت بڑی مثال ہو جائے گی، یعنی ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ کیا ہوا ہے، ہمارا بیہیو اللہ پاک کے ساتھ درست نہیں ہے۔ دنیا کے امور میں سارا کام اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور دینی امور میں ہم کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق کو ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک کھلونا سا بنا لیا ہے۔ کسی ناصح اور نصیحت کرنے والے کی طرف سے جب کوئی خیر کی بات، دین کی بات سننے میں آتی ہے تو ہم یہ جواب دے کر اسے چپ کرا دیتے ہیں کہ بھائی زیادہ بات نہ کرو، اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ آپ نے ابھی تک داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ بس بھائی زیادہ بات نہ کرو، اللہ توفیق دے گا تو رکھ لیں گے۔ اچھا، داڑھی نہیں رکھی، اللہ توفیق دے گا تو رکھ لیں گے، اور ادھر آپ کے پاس کوئی اسباب اور ذرائع نہیں تھے، آپ نے اپنے بزنس اور کاروبار کو لاکھوں کروڑوں تک پہنچا دیا، یہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق کو دخل نہ دیا، پوری کوشش صرف کر دی، اور صرف ایک داڑھی کے معاملے میں یہ کہ اللہ توفیق دے گا تو رکھ لیں گے۔ سنت ہی تو ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ سنت ہے یا واجب ہے، جو کچھ بھی ہے، آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی ایک شبیہ تو ہے، کیا یہ بات کم ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، آپ اس جھگڑے کو چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے صرف اتنی بات کافی ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا داڑھی ایک حصہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور چہرے پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اگر شبیہ کا ایک تحفہ لے کر جائیں، اور نیت بھی ہماری یہ تھی کہ حضور راضی ہو جائیں، تو یقیناً حضور راضی ہوں گے۔
تو لہذا دینی امور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کو کھلونا نہ بنایا جائے. آپ کوشش کریں، محنت کریں. بہت سے نوجوان ساتھی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، مگر 3 نمازوں کے نمازی ہیں. ظہر عصر مغرب پڑھ لیں گے اور سالوں سال سے، میں ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں، سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ عشاء پڑھ لیں گے، فجر نہیں پڑھیں گے. فجر نہیں ہوتی. آپ فجر کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز فجر نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ ایسا کون سا پہاڑ کھودنا ہے؟ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکانے کی بات نہیں ہو رہی. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ زمین میں آپ کنواں کھودیں اور تہ تک چلے جائیں. آپ سے یہ باتیں نہیں ہو رہی. اتنی سی بات ہے کہ صبح 5 سے 10 منٹ دینے ہیں. 5 سے 10 منٹ دینے ہیں، کوئی مشقت کا کام نہیں ہے. اپنے بستر آرام کو چھوڑ کر آپ تسلی سے وضو کریں. پانی سے وضو کرنا ہے، آگ سے وضو نہیں کرنا. پانی سے وضو کرنا ہے. آپ کا جسم صاف ستھرا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز سنت پڑھیں، 2 رکعت نماز فرض پڑھیں. بس اس کے بعد پھر آپ سو جائیں، آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا. اتنی سی بات ہے، آپ غور کیجئے. اتنی سی بات ہے اور ہم اس کو اتنا بڑا پہاڑ سمجھتے ہیں. یہ کیوں لگا پہاڑ؟ صرف اس وجہ سے لگا کہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ نیکی کی توفیق تو اللہ دے گا، نیکی کی توفیق اللہ دے گا، لیکن اگر ہمیں دبئی جانا ہے اور آنا ہے، یہ ہم اپنی ہمت سے کریں گے. اگر یہاں سے کسی شخص کو پیدل چلایا جائے تو وہ سہراب گوڑ تک پیدل چلا جائے گا. اگر اپنا اس کا دنیا کا کوئی کام ہو تو چلا جائے گا، اتنا بڑا کام کر لے گا. لیکن اگر اسی شخص کو کہا جائے کہ فجر کی نماز آپ پڑھو، مسجد تک اگر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، کم سے کم گھر میں تو فرض ادا کر لو، وہ بولے گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم نے کیسا کھیل کھیلا ہے. اللہ کی توفیق یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اس وقت تک بندے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی جب تک کہ بندہ خود اللہ کی طرف ارادہ نہ کرے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، او کما قال اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی، کسی شخص کی، کسی فرد کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ بندے کا خود ارادہ نہ ہو. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ صبح بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں اور فرشتے، 4 فرشتے زمین پر اتریں، ایک دونوں ہاتھوں سے، ایک دونوں ٹانگوں سے پکڑے اور آپ کو نہلا دھلا کر مسجد میں لا کر کھڑا کر دیں؟ آپ کیا یہ چاہتے ہیں؟ یہ کہاں سے توفیق ہے؟ یہ توفیق نہیں ہے. توفیق یہ ہے کہ اے میرے بندے، تو ارادہ کر نماز پڑھنے کا اور اٹھنے کی ہمت کر. بس اٹھنے کی ہمت کرے گا، باقی تو خود محسوس کرے گا کہ جیسے ہماری توفیق کی باہوں نے تجھے خود نماز کے لیے کھڑا کیا ہو. تیرا ارادہ چاہیے، پکا ارادہ چاہیے، اس کے بعد ہماری توفیق ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ارادوں کا پکا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے.